سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بار بار پروگرام کرنے کے باوجود، بار بار لوگوں کی توجہ دلانے کے باوجود، یہ نہیں کہ ہم صرف توجہ دلا رہے، سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو مفتی ہیں، یہ آپ کے بچوں کے دشمن ہیں۔ یہ پیچھے ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو صاحب پولیس نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ امام مسجد ہے جناب، ہری پور کے علاقے میں۔ اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہاں پہ انسان کم اور بھیڑیے زیادہ ہے، نہ تمیز نہ تہذیب ہمارے معاشرے نے یہ سیکھی، اور نہ ہی کبھی اس طرف توجہ ان کی میرا حال پڑی بھی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں اس طرف توجہ دینے کا۔ یہ جی 5 سال کا بچہ تھا اور وہ نبینا تھا، نظر نہیں آتا، اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور پھر انہیں پولیس نے گرفتار کیا، اور یہ صاحب 5 وقت کی امامت وہاں پہ کرواتے، اور لوگوں کے مسائل جو تھے وہ جو بھی کسی کو وہاں پہ اظہار ہے، یہ جو علاقے ہے یہاں پہ اتنی لوگوں میں عقل شعور نہیں ہے، اور ان جو بے عقل لوگوں وہاں پہ رہتے تھے ان سے یہ عقل مند اپنی طرف سے فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہ جو لوگ شہر کے تھے، جس علاقے کی مسجد کا میں بتا رہا ہوں، ہری پور کے علاقے میں، وہاں پہ انہیں عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ لوگ آ کے اپنے مسائل، اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کے سامنے رکھتے، اور یہ ان کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اور اس طرح ایک کیس سامنے آیا، ابھی پولیس جب تحقیق کرے گی تو پتہ چلے گا کہ کب سے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ امام مسجد، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یورپ میں بات بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو نوکری چاہیے، کوئی بھی ملازمت چاہیے، یہاں پہ پولیس رپورٹ چاہیے۔ پولیس رپورٹ کے بغیر یہاں پہ آپ ٹیکسی تک نہیں چلا سکتے، منی کیب، اس کے لیے پولیس رپورٹ چاہیے۔ اگر کہیں سیکیورٹی کی جاب ہے، وہاں بھی آپ کو پولیس رپورٹ چاہیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ پہ کرائم تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ملک بڑا زبردست، بڑا زبردست، ہم صرف داڑھی رکھ رہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جرم نہیں، اور پھر داڑھی رکھ کے جرم کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان بیڑیوں سے بچائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے شور شرابہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں عقل یا شعور نہیں آ رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ توہین مذہب میں لوگوں کے اوپر جھوٹی FIR کاٹ کے ان کو جیلوں میں ڈالنا، یہ تو پتہ ہے کہ عاشق رسول، یہ تو پتہ ہے ختم نبوت، یہ تو پتہ ہے لوگوں کو تکلیف کیسے پہنچانی، لوگوں کے لیے مشکلات کیسے کھڑی کرنی۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ان کے بچوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے۔ اب میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس طرح جو مسجد میں، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، وہاں بھی آپ محفوظ نہیں، وہاں پہ بھی آپ سمجھے کہ نہ خود محفوظ ہے، خود جائیں تو آپ کا جوتا غائب ہو جاتا ہے، بچے پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کے ساتھ یہ زیادتی کے کیس ہو جاتے ہیں، اور پھر ان علماء کو آپ اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو میرا خیال خوب موج مستی کرواتے ہیں۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک بندے کا انٹرویو، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کو کس طرح تجارت بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے میں مزدوری کرتا تھا، کوئی کام شام نہیں تھا، اتنا سارا دن کھجل خرابی، ذلت رسوائی۔ پھر کہتا میں نے ایک مزار کا ٹھیکہ لیا، بڑا منافع بخش تھا کام، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا اس کا انٹرویو۔ پھر 2 3 4 مزاروں کے اب اس نے ٹھیکے لیے ہوئے۔ اسے پوچھا گیا کہ کتنا کا پیسہ ہو جاتا، کہتا میں بتا نہیں سکتا، لاکھوں میں ہے، اور میں ویلا فارغ، کوئی کام نہیں مجھے۔ یہ جو مزاروں پہ جا کے آپ پیسے دیتے ہیں، جو مزاروں پہ جا کے آپ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سب اسلام میں منع ہے، اور یہ ٹھیکے ان کے ہوئے ہیں، اور یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں اس میں سے خوب عیاشی کرتے ہیں، مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں،
اور جس نے ٹھیکہ دیا ہوتا ہے اس کو پیسے آ جاتے ہیں، ان کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے آج بھی وہی جو نیچے بیٹھ کے پڑھنے والا سسٹم ہے وہیں پڑھتے ہیں۔ پڑھ کے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، پڑھے تو مسجد میں دے دو، مولوی کی موج لگی رہی، مدرسے ہر طرف وہاں پہ ان کی موجیں بہاریں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ایسی تجارت بنا دی گئی ہے مذہب کو جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ صرف پیسے کے ساتھ، اور بھی یہ بھی آپ دیکھیں، یہ جو زیادتی کے کیس ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ میں پروگرام کروں گا، یہاں سے آپ حساب لگا لیں، اتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معمولی کیس ہے ہمارے ملک میں، یہ معمولی کام ہے، یہ چلنے دو، کوئی پرابلم۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ہمارے معاشرے میں شعور آ چکا ہے، کتنی عقل آ چکی، کتنی سمجھ آ چکی۔ ہاں، کل میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے جو بدماش انہیں کہہ سکتے، وہ اعلان کر رہے تھے علماء کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ علماء بھی بغیر بدماشوں کے نہیں چلتے نا، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پیچھے سپورٹ ہونی چاہیے جو ان کو سہارا دیتی ہے، کوئی ان پہ خرچہ مرچہ کرتی رہے، اور کوئی پیسہ ایسا جو آپ نے حلال سے کمایا ہو وہ غلط کاموں پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ وہی پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں جو 2 نمبر طریقے سے آیا ہو، اسی سے آپ وہاں پہ ان علماء کے لیے سیکیورٹی کے بندوبست، 30 سیکیورٹی گارڈ اور ان کے کھابے شابے، ان کے پکنک کے سامان جو ہیں وہ مہیا کر سکتے۔ اور جب آپ حلال کمائی کی بجائے حرام کمائی سے اس طرح کے مولویوں کو پالیں گے تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ یہی رزلٹ نکلیں گے جو نکل رہے ہیں۔ یہی آپ کو پھر جب آپ ان کے ساتھ حرام کے پیسوں کے ساتھ چلیں گے تو یہ آپ کے بچوں کے ساتھ پھر حرام کے کام کریں گے۔ یہ دیکھنے آپ وہاں پاکستان میں آئے دن، میرا نہیں خیال کہ چھٹی ہفتہ اتوار کوئی چھٹی بھی ہو جائے کوئی کیس ایسا نہیں ہوتا جو اس دن بھی سامنے نہ۔ اور یہ امام مسجد جو ہے اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بچہ نبینہ ہے، یہ معذور ہے، یہ بیچارہ پہلے بنائی نہیں اس پر ترس کھاؤں، کوئی اس کے دل میں رحم۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بے رحم لوگ ہیں، کتنے بیڑی ہیں، یہ اندر سے یہ کیسے جلاد ہے، اور انہوں نے اسلام کے نام پہ لوگوں کو ایسا گمراہ کیا ہے، ایسی چکی میں پیسا ہوا ہے کہ لوگ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ یہ ابھی کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، فیصلہ بھی نہیں ہوا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے جج کے خلاف بول رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے جج کے خلاف۔ یہ آپ دیکھیں کہ ابھی فیصلہ نہیں، اس نے کہا کمیشن بناؤ، کیونکہ مولویوں کو پتا ہے کہ ہمارا بزنس ہے، یہ تجارت ہے، اور زبردست کاروبار ہے اس کو پاکستان میں چل رہا۔ جس طرح میں ٹھیکوں کی بات کی، مسجدوں کے ٹھیکے ہیں، اور یہ جو جہاں بھی پیر فقیر بیٹھتے وہاں ٹھیکے ہیں۔ ہمارے تو فقیروں کے ٹھیکے ہوتے ہیں، اس علاقے کے فلاں فقیر ہیں، فلاں فقیر ہیں۔ یہ حالت ہے اس ملک کی، ٹھیکے داروں کی موج لگی ہوئی، ہر جگہ پہ ٹھیکے چل رہے۔ ایک زمانہ تھا چرس کے ٹھیکے ہوتے تھے، آج تو پتہ نہیں ہول سیل بزنس شروع ہو گیا۔ وہ بتا رہے کہ سب سے ایک نمبر پہ جو نشئی ہے اس میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان میں بھی تیزی سے ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں پوری قوم نشئی ہو جائے، یہ بدبخت قوم جو ہے اس سے ہوش ہی نہ آئے، سب نشے میں اسی طرح ہماری گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے رہے، ہمارے نعرے لگاتے رہے۔ جو نشئی ہے وہ تو نعرے لگاتے ہیں، جو نشئی نہیں وہ بھی اسی قابل ہے، وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے، ان کو کون سی ہوش، وہ کون سے نشے سے کام۔ یہ جو پاکستان کے حالات ہے، لوگ ایک صاحب نے کل لکھا کہ مبارک صاحب آپ جو مرضی کے یہ نہیں بدل سکتے، دیکھیے کوشش تو کرنی چاہیے، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا۔ اگر ہمارے پروگراموں سے کوئی چند لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جاتی، عقل آ جاتی، اس سے میرا حل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پورے سسٹم کو تو آپ نہیں بدل سکتے۔ پورے سسٹم کو بدلنا جس طرح کا بیڑا گرک ایسے ہی ہے جیسے پورے جسم میں سرطان پھیل جائے اور پھر اس کا پتہ ہی علاج نہیں ہوتا، ہر طرف یہ حالات۔ اور یہ جو ٹھیکے ہے مذہب کے نام پہ، یہ کامیاب بزنس، آپ کو میں نے نسخہ بتا دیا۔ آپ ابھی اگر فارغ ہے تو دیکھیں کوئی پاس مزار ہے تو بولی لگائیں، جہاں جا کے وہاں پہ آپ کو ٹھیکہ مل جائے گا، وہاں پہ پھر آپ 4-6 وہ داڑھی شاڑی والے بندے رکھے،
اور لوٹ مار اپنی شروع کر دیں، لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے، وہ خود موجیں کرے اس دنیا میں، لوگوں کو آخرت کے متعلق بتانا۔ آپ نے دو چار کہانیاں یاد کرنی۔ آج ایک پیر صاحب پکڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا آپ نے کبھی نماز پڑھی؟ کہتا نہیں۔ کہتا میں پڑھا نہ پڑھا تیری پرابلم ہے، میری پرابلم، میں فلم دیکھا، میں نماز پڑھا نہ پڑھا، تم میرا کیوں پوچھنا؟ اس نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کوئی سورت سنا دو، کہ سورت اسے کیسے آئی؟ وہ بھی بیوقوف، سورت اسے آتی نہیں تو اسے نماز کا پوچھ رہا۔ یہ معاشرے کی جو بدبختی ہے، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ ان علماء سے جب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک آپ پاکستان میں کسی قسم کی بھی وہاں پہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ عزت کی تحفظ کی زندگی گزار سکتے۔ آپ کو خود اپنے بچوں کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے متعلق نہیں سوچتے تو دوسرے مولانا صاحب کو یا مفتی کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے بچوں کا سوچ؟ آپ ان کے حوالے اپنے بچے کر دیتے۔ اور یہی میں بارہا دفعہ آخر پہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بڑا شوق ہے، ابھی اس سے بھی آپ حساب لگا لیں کہ کتنی کی یہ قرآن کی ان کو سمجھ ہے جو خود زیادتی کر رہے، ان کو پتا ہے قرآن مجید جس کے پاس آپ نے بھیجا ہوا۔ ان بدبختوں سے آپ نے کون سا قرآن سیکھنا؟ پہلے مولوی کا کریکٹر پتہ کرے، پھر اس کے بعد بچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آن لائن یہ سارے دن ٹک ٹاک پہ بھی تو آپ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی لگے رہتے ہیں، تو آن لائن بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا۔ عقل سے کام لے، عورتوں کو ڈھونڈے جو قرآن مجید پڑھاتی، وہاں بھی احتیاط کرے، بچوں کے پاس بیٹھے، بچیوں کے پاس بیٹھے، وہ کہیں گمراہ نہ کر دے آپ نے کہ بچوں کو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہمارے پروگراموں میں کہ جو کچھ بھی پاکستان میں چل رہا ہے، روزانہ کوئی نئی سے نئی چیز تو نہیں ہوتے تو وہی پروگرام ہے، سر یاد دہانی کرانی پڑتی کہ آج یہاں پہ کیس ہوا، کل وہاں پہ کیس ہوا۔ چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔